السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم پہ اور اس امت پہ اپنا خاص کرم کرے، اور اس ملک پہ جو خاص کرم کرے، اور اس امت پہ بھی۔ تو چونکہ مقصد میرا صرف اور صرف نفس کی تربیت کرنا ہے، ہمارے اپنے جو نفس کی تربیت ہے وہ کرنا میرا مقصد ہے، تو اسی حوالے سے میں جو ہے یہ ساری گفتگو یا یہ ساری باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آج کا ٹاپک یا آج کا موضوع ہے وہ رکھا ہے کہ نیکی اور بدی اور گناہ اور برائی۔ یہ تو میں نے آپ کو کل سمجھانے کی کوشش کی تھوڑی سی کہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اصل نیکی جو کیا ہے یا اصل قربانی جو کیا ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ، روئے زمین پہ جو قربانی یا قربانیاں دی ہیں، اس کا نعم و بدل نہ تو ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی نیکی کی بارے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے یا ہمیں واضح ہو جائے کہ نیکی اصل میں اپنی شکل میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں اس موضوع پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، اس کا شمار جو وہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم اس موضوع پر بات بھی کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن مقصد کو دیکھتے ہوئے جو ہے علماء کرام بھی اور صوفی اولیاء اللہ بھی جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور گزرے ہیں، اور عالم حضرات جو آج کل بھی یا ابھی بھی اس دنیا میں جو اللہ کے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف امت کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جا سکے، یا انہیں بتانے کے لیے یا انہیں احساس دل میں پیدا کرنے کے لیے وہ امت کا جو ہے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روحانی تعلق جوڑا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آج میں بھی ہمت کر رہا ہوں اس پر بات کرنے کی، وگرنہ اس دنیا میں کوئی الفاظ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق جو ہے پورا اتریں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی شان جو ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر لمحہ جو ہے، جو اس ٹائم بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی شان بڑھنے میں یا اس عمل کو رکنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جو ہے وہ کس قدر عظیم اور بلند ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ عمل رکتا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس کے درجات بلند ہوں یا بلند ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کو تصور میں لا کے اندازہ کر سکتے ہیں صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کی بات کرتا ہوں واپس، ویسے جو میں نے بات شروع کی ہے اسی طرف آتا ہوں۔ ویسے تو دنیا میں جو آئے ہر نبی نے جو اللہ پاک کی پوری فرما برداری کی ہے اور عہد وفا نبھایا ہے۔ تو مقصد چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا، اور کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی اس سے ملتی جلتی قربانی یا جو نیکی جس کا سمجھانا مقصد ہے میرا، ابراہیم علیہ السلام نے دی اس روئے زمین پر یا اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اپنے لختہ جگر جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے، یا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی رب تعالیٰ کا کام تھا کہ وہاں پہ ان کی جگہ دمبا یا بھیڑ بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وگرنہ تو
ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ چھری چلا دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ تھی اصل نیکی، اور یہ تھی قربانی، اور یہ تھا سیکریفائز، ٹھیک ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، یا جس کو نیکی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی ہے کہ رب کے حضور جو ہے وہ ہر شے قربان کر دی جائے، ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے جو ہے رب کے حضور اپنے لختہ جگر جو ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، ٹھیک ہے، اور بنا کسی اف کے، بنا کسی شکوے و شکایت کے، ٹھیک ہے، تو بنا کسی شکوے کے، ٹھیک ہے، اف بھی نہیں کی آپ نے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں اف بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آپ کو کیسے آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں جو اللہ پاک کے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہر شے قربان کر دیا آپ نے۔ تو آپ لوگ مجھ سمیت ہم امت جو ہے کسی بھی ایک چیز کا بدلہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کبھی نہیں دے سکتے۔ اس امت کو رب تعالیٰ اگر 100 دفعہ یا ان گنت دفعہ بھی مرتبہ پیدا کرے، یا ساری امت سجدے کرتی رہے، ٹھیک ہے، یا سجدے میں ہی رہے اور اپنی ساری زندگیاں جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، جو ہر عبادت میں گزار دے، تب بھی ساری امت مل کر بھی کسی بھی ایک چیز کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی آپ کو؟ کہ اگر نہیں آئی تو انشاءاللہ بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ویسے تو واضح ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، کھلا کھلا واضح ہے، ہر انسان کے سامنے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نہ مانے تو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں یا سوچیں، کیا رب نے ہم سے یا امت سے ایسی کسی نیکی کا یا قربانی کا تقاضا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رب تو رحیم کریم اتنا ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رزق بھی دے رہا ہے اور ہم پر کوئی عذاب بھی نازل نہیں کرتا۔ تو ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے رب کریم کے بارے میں، یا اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ان کی تکلیفوں قربانیوں کے بارے میں؟ دیکھیں، انسان جو ہے کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد جو ہے وہ، رب نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اللہ کی بندگی، اللہ کو پا لینا، اللہ کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے رب نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ڈھونڈ لینا، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور ہم سب کا ایمان اور عقیدہ جو ہے اس بات پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انہوں نے رب کو پا لیا تھا، حاصل بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے، ڈھونڈ بھی لیا، اور رب کے سامنے تھے، رب سے ملاقات بھی کی، باتیں بھی کی، دیدار یار بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب رب عظیم خود کہے کہ آپ واپس مت جائیں، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ ذرا اس بات کو سوچیں اور تصور میں لائیں کہ رب تعالیٰ خود آپ سے کہے کہ آپ واپس نہ جائیں، تو اس بات میں کتنا لطف ہے، اور یہ اس بات میں کتنی جو ہے کیسی کیفیت چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات میں رب کہے کہ جو ہے واپس مت جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بھی جو ہے عظیم قربانی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم بھی اپنی امت کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں واپس آج نہ گیا تو میری امت کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، پھر رب کریم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میں یا تسلی کے لیے، یا اللہ کے نبی کی ملاقات کی خوشی میں جو ہے امت کے لیے جو ہے نماز کا تحفہ بھیجا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے، جسے دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اللہ نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے مجھ سے جڑی رہے گی، رابطے میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب نماز بھی ایک تحفہ ہے، اور یہ کیسے تحفہ ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور
ہم عبادت کو جو ہے فرض سمجھ کر یا فارمیلٹی سمجھ کر ادا کرتے ہیں. جب تکلف سمجھ کر کوئی بھی عمل کیا جائے نا، تکلف سمجھ کر، تو اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بھی کیا جائے تو دوسرا انسان آوازار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اسے تکلیف میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، سوچیں اس انسان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا جس کے لیے آپ یہ تکلف یا وہ تکلیف اٹھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جس کے لیے آپ کو یہ امر یا عمل بھی تکلف سمجھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک اس طرح نماز ہے، یہ رب کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اس سے فرض یا تکلف یا فارمیلٹی سمجھ کر یا بوجھ سمجھ کر ادا کرنے سے، پڑھنے سے، قائم کرنے سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب تک اس نماز کو، اس عمل کو اس کے بتائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تب تک تعلق یا رابطہ اللہ سے نہیں جڑے گا. اور وہ طریقہ جو ہے وہ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، یہ جو ہے دینی اور پیچیدہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں تنقید یا فقہ بازی میں نہیں پڑھا یا نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں صرف حق یا سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل اور لازمی طریقہ نماز ادا کرنے اور قائم کرنے کا بتایا وہ ہے کہ محبت سے، رب سے محبت میں، اور رب کے ساتھ ملاقات کی تڑپ میں، خلوص سے، نیت سے، صاف نیت سے جو ہے وہ رب نے، اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہے تلقین اور تربیت کی ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب خلوص اور نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس برکت سے ہی، اس نیت کی برکت سے ہی آپ کے باقی ظاہری مسائل جو ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے، اتنے اوپر ناف کے اوپر باندھنے ہیں یا شلوار گھٹنوں سے اونچی رکھنی ہے، یہ سب مسائل ظاہری ہیں. ان کا نیت و باطن اور نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب مسائل اللہ کریم جو ہے آپ کی نیت کے طفیل برکت سے جو ہے حاصل جو ہے وہ حل کر دے گا انشاءاللہ. آپ حق تک پہنچ جاؤ گے یا پہنچا دیا جاؤ گے. تو انشاءاللہ ساری بات جو ہے وہ نفس کی ہے، نیت کی ہے، محبت کی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی اور نفس کی تربیت کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کے علم جبلیات کے حوالے سے جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، طہارت پاکیزگی، اس پر جو ہے ہمارا آدھا ایمان ٹکا ہوا ہے. یہ باتیں واضح جو ہے وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک جو میرا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں بیچ بیچ میں واضح اس لیے کر دیتا ہوں. تو ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی خصوصی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کریم نے ان پر سلام اور دعا جو ہے نماز کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی غور طلب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے. اور اسی نماز کے لیے جو ہے آپ نے، اللہ نے جو ہے ان دونوں نبیوں پر سلام اور درود اور ان کی اولاد پہ جو ہے درود اور سلام کو نماز کا حصہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے رب نے یہ کام کیا. یہ نماز میں جو ہے اس کا حصہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت اور محبت جو ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے، یا امت کو واضح ہو جائے کہ رب کریم کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر اسی حوالے سے کسی موضوع پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پہ اپنا خاص کرم اور رحم کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری باتوں کو غور سے سنیں. بس میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری باتوں کو غور سے سنیں. انشاءاللہ آپ پر یہ اثر بھی کریں گی اور آپ کی زندگی کا جو ہے نقطہ نظر یا زاویہ نظر وہ جو ہے تبدیل کر دیں گی. اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پہ رحم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.